راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے مزید آگے اس عبادت پر گفتگو کی ہے جو اللہ رب العزت نے فرمایا نا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کریم نے ہمیں فرمایا نا تم اس کی امانتیں اس کے اہلوں تک دو. تو ان امانات سے کیا مراد ہے؟ آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس کے قول نقل فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جو اللہ رب العزت نے فرمایا تم امانتیں ان کے اہلوں تک دو، امانات سے مراد کیا؟ فرائض ہیں اور طاعت ہے، اس کی اطاعت کرنا اور فرائض کی ادائیگی کرنا. جب ہم اپنے رب کی صحیح معنوں میں امانتوں کو ادا کریں گے تو اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے گا، ہماری ہر چیز کی حفاظت فرمائے گا. واقعہ نقل فرماتے ہیں، کمال کا یہ واقعہ ہے اور اس سے ہمارے ہاں ایک اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ اور توکل پیدا ہوتا ہے اور ہمارے لیے ایک ذمہ فکریہ بھی ہے. کیا ہم نے کبھی بھی اپنے رب کریم کی ذات پر اتنا بھروسہ کیا ہے؟ اس طرح رب کریم کی صحیح معنوں میں ان امانتوں کو پورا کیا ہے؟ ان امانتوں کا ہم نے حق ادا کیا ہے؟ کہاں ایک طرف ہماری سوچ، ہماری فکر اور ہماری عبادت کی نیت، کہاں وہ لوگ جو اللہ کی امانتوں کا حق ادا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا قال بعض الصحابۃ رأیت اعرابیا اتی باب المسجد، صحابہ کرام نے ایک عرابی کو، ایک دیہاتی کو دیکھا، وہ مسجد کے دروازے پر آیا. جو ہی مسجد کے دروازے پر آیا وہ سواری سے اترا وترکھا، سواری کو اس نے باندھا نہیں ہے، سواری کو چھوڑ دیا. اب یہاں پر میں اور آپ بھی جب عبادت کرنے کے لیے آتے ہیں، ہم گاڑی لے کر آتے ہیں، ہماری یہ سواری ہے، ہم ہر طرح سے تسلی کرتے ہیں گاڑی کو لاک کر کے آئیں. تو اس دور کے اندر بھی جو لوگ اونٹ پر، گھوڑے پر، خچر پر سواری کرتے ہوتے تھے تو سب سے پہلے سواری سے اتر کر اپنی سواری کا حفاظت کا انتظام کرتے ہوتے، اسے مضبوط رسی سے باندھتے تھے تاکہ سواری کھل کر کہیں ادھر ادھر بھاگ نہ جائے. تو اس عرابی نے یہ کیا، مسجد کے دروازے پر آیا، خود اترا، فترکھا، سواری کو چھوڑ دیا، ودخل المسجد، سیدھا مسجد میں داخل ہو گیا. وصلی بالسکینۃ والوقار، اس نے بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت نماز ادا کی، وقار کے ساتھ. ودعا بما شاء، اور بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ جو کچھ اپنے رب سے مانگنا چاہتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں اس نے دعا بھی کی. آپ اس عرابی کے یہ عمل دیکھتے ہیں اور تعجب کرتے ہیں کہ اس کو پرواہ نہیں ہے کہ اس کی سواری کدھر جا رہی ہے اور یہ کتنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے. فلما خرج لم یجد ناقتہ، جب وہ شخص نماز سے فارغ ہوا، دعا سے فارغ ہوا، مسجد سے باہر آیا، اس کی سواری نہیں تھی. اب وہاں پر اگر میں اور آپ ہوتے، ہم سب سے پہلے کبھی دائیں جاتے، کبھی بائیں جاتے، ادھر ادھر دوڑتے، کسی سے پوچھتے میری سواری گم ہو گئی ہے، ہم سواری کی تلاش کرتے. لیکن کمال اس شخص کا ایمان، رب کریم کی ذات پر بھروسہ اور ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اس آیت پر عمل پر جو اللہ نے حکم دیا ہے، اس پر عمل کرنے پر اس کے اس قدر ایمان پختہ ہوا تھا، اس نے سواری کو ڈھونڈا نہیں. فقال الہی ادیت امانتک فأین امانتی، اللہ اکبر. اس شخص نے اپنے رب کو مخاطب کیا، اے میرے رب، میں نے تیری امانت کو پورا کیا، اب میری امانت کدھر ہے؟ ایمان دیکھیے، اعتقاد دیکھیے، اور جو اپنے رب کے ساتھ جو رشتہ ہے، تعلق دیکھیے، رب کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے. اور انداز دیکھیے، الہی میں نے تیری امانت پوری کی ہے، میری امانت کدھر ہے؟ اب رب کریم کی بارگاہ میں جو بندہ اس وضوح کے ساتھ کہہ رہا ہے، کیا وہ اللہ رب العزت کی ذات اس کی امانت کو ضائع ہونے دے گی؟ قال الراوی فزدنا تعجبا، راوی کہتے ہیں وہ ہمیں اور زیادہ تعجب ہوا کہ یہ سواری کو ڈھونڈتا بھی نہیں ہے، اللہ رب العزت کی ذات سے کہتا ہے میں نے تیری امانت کو پورا کیا، میری امانت کو پورا کر. کہتے فلم یمکث حتی جاء رجل علی ناقتی سلم الناقۃ الیہ، ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، ایک شخص آیا، اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا، اس نے اس کی سواری کو پکڑا ہوا تھا اور اس شخص نے آ کر اس کی سواری کو اس کے حوالے کر دیا.
امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ساری بات نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں وَالنُّقْطَةُ، اب اس میں نقطہ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے، پتہ کی بات کیا ہے، أَنَّهُ لَمَّا حَفِظَ أَمَانَةُ اللَّهِ حَفِظَ اللَّهُ أَمَانَتَهُ، جب کوئی بھی بندہ مومن حضور کا کلمہ پڑھنے والا اللہ رب العزت کی امانت کی حفاظت کرے گا تو اللہ رب العزت کی ذات اپنے بندے کی ہر چیز کی امانت کی حفاظت فرمانے والی ہے۔ یہ اس درجے پر جب ہم اعلیٰ درجے پر اپنے رب کی عبادت کریں گے اور ہمیں عبادت پر بھروسہ ہوگا، ہمارے دل سے مخلوق کے ہر طرح سے تعلق جب ہم ختم کر کے اپنے رب کے سامنے جھکیں گے نا، پھر ہمیں عبادت کا مزہ آئے گا، پھر ہمیں عبادت میں لذت آئے گی، پھر ہمیں ہر پریشانی، ہر دکھ اور ہر تکلیف کا مداوے میں دنیا کو نہیں دیکھنا پڑے گا۔ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں اپنا تعلق استوار کریں گے، بس ہماری زبان سے الفاظ نکلنے کی دیر ہوگی، ہم رب کا حق ادا کریں گے، اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو، ہماری مرادوں کو پورا فرما دے گا۔